بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے ایک عظیم الشان وظیفہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ وظیفہ سے پہلے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 اور اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ عن قریب تنگی کے بعد فراخی پیدا فرما دے گا، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس کم بھی ہو تو وہ بھی خرچ کرے، تو اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت تنگی کے بعد فراخی پیدا فرما دے گا۔ علامہ یافعی شافعی علیہ رحمہ در النظیم فی خواص القرآن العظیم میں فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی فضیلت میں، جس شخص پر اس کی معیشت تنگ ہو جائے تو اس سے چاہیے کہ جمعۃ المبارک کی رات کے آخری پہر کھڑا ہو جائے، 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے، یعنی وضو وغیرہ کر کے نفل وغیرہ پڑھ کے 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے، اور پھر اس آیہ کریمہ کو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس مشکل سے وہ نکل آئے گا، اور خواب میں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی اس سے بتا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس آیت کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔